عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف کے ایک کے بعد ایک مقدمات میں جو بریت ہے، ان کی سیاسی راہ میں جو رکاوٹیں حائل تھیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں۔ ایک تو پہلے میں واضح کر دوں کہ یہ فیصلہ عدالت کا نہیں ہے، جی یہ فیصلہ اپیل واپس لینے کی بنیاد پہ ہے۔ تو جب نیب نے اپنا پورے کا پورا استغاثہ ہی ختم کر دیا تو اس کے بعد مقدمے کا جواز نہیں رہ جاتا تھا کورٹ کے پاس بھی، تو لہٰذا کورٹ نے بھی اس اپیل کو نمٹا دیا ہے۔ یہ بریت کا معاملہ جو ہے یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ بریت جو ہے وہ تب ہوتی جب باقاعدہ طور پر اپیل چلتی، اس کے اوپر کارروائیاں ہوتی، تو تب آپ کہہ سکتے تھے بریت ہو گئی ہے۔ دوسری بات اس میں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے عائشہ کہ ہمیں جو ہمارے جو پاکستان میں جو قانون ہے وہ دراصل ایک خاص فضا میں کام کرتا ہے، اور جب وہ فضا بدل جاتی ہے تو قانون کی تشریحات اور اس کے اطلاقات بھی ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک وقت تھا ہم اسی نیب کو دیکھ رہے تھے جو بڑی تندہی سے سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھا رہا تھا، اور آج اسی تندہی سے یہ واپس ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو نیب کی اس حرکت نے کم از کم ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ اس ادارے کو نہ صرف ختم ہونا چاہیے بلکہ فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ آخر قوم کا اتنا پیسہ کیوں لگایا گیا کہ آپ نے اگر آپ کے پاس استغاثہ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلائل یا کوئی بنیاد، کوئی شواہد موجود نہیں تھے تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو ایک تو متعلقہ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اس پہ کچھ تھوڑی سی ان کی گوشمالی بھی کرنے کے بعد اس ادارے کو تو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو وطن واپس تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ جو رعایتیں انہیں ملنی تھی ان کے بارے میں تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ لاہور کے کسی بازار میں نکل جائیے، آپ گجرانوالہ میں چلے جائیے، آپ ملتان میں چلے جائیے، آپ گجرات میں، پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیے، آپ کو وہاں پر کسی سے پوچھ لیجیے کہ نواز شریف صاحب کیا ان کا مستقبل کیا ہے، تو وہ آپ کو ہر شخص یہ بتاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن ہو، وہ الیکشن جو ہے وہ یا ان کی جو سیاست ہے وہ محض ایک تکلف ہے کیونکہ انہیں وزیر اعظم بننا ہے۔ تو جب آپ کے کسی ایک شخص کے بارے میں، پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں یہ بات طے زمین کی یعنی گراس روٹ لیول پہ یہ بات کہی جا رہی ہو اور پھر اسی طرح بڑے بڑے واقعات بھی رونما ہو رہے ہوں، تو پھر آپ اس پورے کے پورے عمل کے اوپر سوائے ہنسنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ تبصرہ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایکسپیکٹیشنز تھی یا یہ خدشات تھے جو پورے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا حبیب صاحب، یہاں پر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس پر ہمیں بھی ذرا کلیئر کیجیے گا، جو باقی دیکھنے والے ہیں ان کی وضاحت کے لیے بھی، کہ یہ نواز شریف صاحب کنوکٹڈ تھے، سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ اپیلیں بحال ہوئیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ اپیلیں منظور کی جاتی ہیں، نیب اپیل واپس لے لیتا ہے، نیب موقف اختیار کرتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ بری کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے، سر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ذرا بتا دیجیے۔ دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے تو سپریم کورٹ نے انہیں کنوکٹ نہیں کیا، سپریم کورٹ نے انہیں مجرم نہیں ٹھہرایا، سپریم کورٹ نے انہیں غیر صادق اور غیر امین یعنی انہیں کہا ہے، اور جس پہ ان کا اقامہ نکلا تھا، جو پاکستان مسلم لیگ نون ایک تانا بھی دیتی ہے، وہ یہ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی غلط بیانی ایسٹس کی بنیاد پہ تھی، تو لہٰذا 62(1)(f) کے تحت انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ صرف کنوکشن نہیں، آپ اسے ڈیکلیریشن کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ڈکلیئر کر دیا جائے اس طرح، وہ اور دستور میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص کے خلاف ڈکلیریشن آ جائے تو پھر وہ خائن اور غیر صادق یا کاذب یا غیر صادق اور غیر امین قرار پائے گا۔ تو نواز شریف صاحب پہ وہ والی جو شک ہے وہ تو بدستور فی الحال موجود ہے، اگر جو اس کے بارے میں بھی ابہام ہے کہ قانون میں تبدیلی کے بعد کیا آئین کی دی ہوئی سزا کالعدم یا ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک جو یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ اس وقت کہہ رہے تھے ڈیفرنسز کی بات کریں، تو وہ چونکہ ان ڈیو کورس آف لا ہے، وہ پہلے احتساب عدالت میں گئے اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں آتی ہیں، تو وہاں پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ فیصلے ان فیصلوں کا تعلق ان کی فوری اہلیت سے اس وقت تو کم از کم نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی وہ اہل نہیں ہوئے ہیں، ابھی نااہلیت ان کی برقرار ہے۔ دیکھیں، اس پہ اگین دو رائے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق وزیر قانون ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے 62(1)(f) جس کو عدالت نے کہا تھا، یعنی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ تا حیات ہے، تو جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں قانون میں تبدیل کر کے اس کو 5 سال تک محدود کر دیا ہے۔
تو لہٰذا 5 سال چکے گزر چکے ہیں، لہٰذا نواز شریف صاحب اہل ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہے. اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو دستور کی سزا ہے وہ قانون کے ذیل کالعدم نہیں قرار دی جا سکتی، اس کے لیے دستوری ترمیم ضروری ہے. تو یہ ابھی تک دونوں آراء ہیں، چونکہ اس پہ ایڈجوڈیکیشن کوئی نہیں ہوئی، یعنی عدالت میں نہیں گئی اور عدالت نے کسی تشریح یا تعویل ان کی نہیں کی، تو لہٰذا اس وجہ سے ابھی تک یہ ایک دو آپ انہیں سیاسی موقف تو کہہ سکتے ہیں، کوئی حتمی قانونی موقف نہیں قرار پاتے. تو حبیب صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ بھی کہتی رہیں کہ انصاف کے پلڑے برابر ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے گی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو کیا یہ تمام تر صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں وہی چل رہی ہے؟ جی بالکل، یہ جو کچھ بھی صورتحال ہے اور واقعات جو ترتیب اس طرف آ رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جو محترمہ مریم نواز نے اپنی تقاریر میں کئی دفعہ کہا اور مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ پلڑے برابر ہوں. ان کے نزدیک پلڑے برابر ہونے کا مطلب کوئی عدالتی انصاف یا قانونی انصاف نہیں تھا، ان کے نزدیک حالات کا انصاف تھا. اور یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی لوگ پر ریکارڈ کے اوپر آ کے کہہ چکے ہیں کہ جناب الیکشن ہو، ہمیں اس صورت میں قابل قبول ہے. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی کہ پلڑے برابر کریں. پلڑے برابر کرنے کا مطلب 3 تھے کہ جو عمران خان صاحب نااہل ہوں، وہ جیل میں ہوں اور ان کی پارٹی تتر بتر ہو جائے. یہ تینوں باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی انداز میں رونما ہوئی. جب پنجاب اسمبلی ٹوٹی تو ورنہ یہ تھوڑا دیر ہو جاتا ہے اس پورے پروسیس کو، لیکن جب پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی تو اس پروسیس میں تھوڑی تیزی آ گئی اور وہ ہم نے دیکھا کہ عین الیکشن کے وقت پہ اب ساری کی ساری چیزیں اسی طرح بیٹھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تو ہے لیکن ووٹ لینے والا امیدوار کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اس وقت جیل میں ہے. ان کی اپیلوں کا کبھی ٹائم نہیں آتا، کبھی ان کے لیے معاملات جو ہے کاغذات کبھی ان کے گم ہو جاتے ہیں، کبھی نقول نہیں ملتی، کبھی کچھ نہیں ملتا. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے کہ میاں نواز شریف انصاف کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ نیب ہی فوری طور پر خود منصف بن کے اور اپنے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے تو وہ اپنی اپیل واپس لے لیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے کہ نواز شریف صاحب جن کو اصولی طور پر جن کو شاید یعنی اگر پاکستان میں کوئی عام شخص نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی ملک میں واپس آتا، بے شک رضاکارانہ آتا، تو وہ ایک رات ہی سے ہی وہ جیل میں گزارتا. لیکن نواز شریف صاحب کو ایسا کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا. وہ تشریف لائے، ان کی ضمانت ان کے آنے سے پہلے منظور ہو چکی تھی اور پھر جیسے ہی وہ پیش ہوئے تو اس کے بعد ضمانت کنفرم ہو گئی. اور پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ انہیں ہر طرح کی بات کرنے کی، ٹیلی ویژن پہ بات کرنے کی ہر طرح کی اجازت ہے. ورنہ یہی پاکستان میں ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کا نام لے کے جو ان کی حیثیت اب تک شاید بحال اب شاید ہوئی ہے کہ جناب ان کا نام بھی ٹی وی پہ نہیں لیا جا سکتا یا ان کے بیانات کم از کم براہ راست نہیں ٹی وی پہ دکھائے جا سکتے تھے. لیکن خیر پاکستان میں آسمان رنگ بدلتا ہے، بہت دلچسپ رنگ بدلنے کا یہ عالم ہوتا ہے اور بڑی تیزی تو سے نیب کا بھی یہی رنگ بدلا ہے حبیب صاحب کہ پہلے زور و شور سے مقدمات عدالتوں کی طرف لائے گئے اور اس کے بعد جیسے کہ اب ان کے پاس نامکمل شواہد ہیں تو یہی رنگ نیب میں بھی بدلے ہیں. دیکھیے نیب نے تو یہ رنگ بالکل بدلے ہیں. نیب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تک جو جس انداز سے نیب ایکٹ کر رہا ہے، نیب کو اچانک خالی نیب ہی کیا ایف آئی اے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تمام مقدمات جو محترم نواز شریف، محترم شہباز شریف، محترم حمزہ شہباز صاحب، محترم سلمان شہباز صاحب، محترم اسحاق ڈار صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان سب سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں، نیب ہو یا ایف آئی اے ہو یا پولیس ہو، ان سب کا دل نرم ہو چکا ہے. اور دل ایسا نرم ہوا ہے کہ ایک رقت طاری ہو جاتی ہے دیکھنے والوں کو، اور دیکھنے والوں کے دل پر بھی، اور دیکھنے والوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف جو تھا وہ اب تک اس طرح ہو رہا تھا اور ابھی یہ جب قبلہ تبدیل ہوا ہے تو انصاف جو ہے وہ اب آئندہ اس طرح ہوا کرے گا. تو عام آدمی کو بھی کچھ شاید امید لگ گئی ہے کہ آئندہ شاید انصاف عام آدمی کو بھی کچھ اسی طرح رعایتی نرخوں پر ملے یا رعایتی انداز میں ملے. معاف کیجیے گا، رعایتی نرخ تو میں نے غلط بات کر دی ہو تو مطلب وہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، رعایتی انداز میں ملے گا کیونکہ قانون کی جو رعایتیں ہیں وہ تو سب کے لیے سب کو ان کے حصول کے لیے حق بجانے کا نا. حبیب صاحب، نظامی عدل کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اب یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، کیا اس کے بعد سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوالات کم ہو جائیں گے یا وہ مزید بڑھیں گے؟ دیکھیے اس طرح کے فیصلے پہلے بھی آتے رہے ہیں تو اتنے بنیادی سوالات نہیں ہوتے تھے، لیکن پاکستان کے قانونی نظام اور عدالتی نظام کے اوپر جو بنیادی سوالات ہیں وہ دستور کے ہیں. کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے یعنی جس سال کے ہم آخر میں ہیں
اسی سال کے آغاز میں اسمبلیاں ٹوٹی تھی. اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد واضح حکم ہے یہ قانون کا اور دستور کا کہ اب ہم نے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. 2 صوبوں کے الیکشن کو اب کروانے کے لیے اب 300 کے قریب دن ہو چکے ہیں. تو ہم تو وہ الیکشن نہیں کروائے. عدالتوں کے احکامات کیا ہے. خود عدالتوں کے اندر ہمارے ایسے منصف تھے جنہوں نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے جن پہ ہم جیسے قانون کے طالب علموں کو حیرت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اب ایک جنرل الیکشن کی بات آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اس پہ یکسو نظر آتی ہے، لیکن اس یکسوئی کا امتحان ابھی باقی. اچھا حبیب صاحب، ابھی عادل کہلون صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے، ماہر قانون ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے یہ کیسز بھلے ختم ہو جائیں، لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا 62(1)(f) کا، انہوں نے کہا کہ اس کے تحت وہ ابھی بھی تاحیات نااہل ہیں. لیکن جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کا موقف اب یہ ہے کہ جو آئین میں ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد 5 سال، قانون میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد 5 سال یہ مدت ہے جو تاحیات نااہلی والی ہے. تو اب 5 سال تو مکمل ہو رہے ہیں، آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا. اس کے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں وہ یہی بنائے جا رہے ہیں کہ 5 سال کی مدت نااہلی کی ختم ہو گئی، اب وہ آئندہ انتخابات میں بہت آرام سے حصہ لے سکتے ہیں. اور جیسے کہ وزیر اعظم بننے کے حوالے سے بھی آپ بات کریں کہ گراس روٹ لیول پر لوگ اب یہی سمجھ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی انہی خدشات کا اظہار کر رہی ہے. دیکھیے، جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو نواز شریف صاحب اس وقت وہ جو رعایت انہیں مطلوب ہوگی وہ قانون سے دریافت کی جائے گی، اور قانون کو چاہے نچوڑنا پڑے چاہے مروڑنا پڑے، ہر 2 صورتوں میں اس میں نواز شریف صاحب کے لیے مطلوب رعایات تمام کی تمام وہ اسی قانون کے نظام کے اندر سے نکال لی جائیں گی. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی یہی آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہی رعایت انہیں بھی میسر ہوں گی، اور جناب شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہ رعایت تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ میسر ہو گئی کہ یک ایف آئی اے نے ان کے خلاف جو کیس تھا وہ ایک دن ان کے خلاف زور و شور سے وہ کیس لڑا جا رہا تھا اور اگلے دن خود ہی ایف آئی اے نے آ کے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جب آپ اس طرح کے جو رعایتیں ہیں وہ ابھی تمام کی تمام آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں کے لیے میسر ہوں گی، اور پھر جیسا ہماری خود جو تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی وہ نگران حکومتیں خود پوری کر دیں گی، بالخصوص پنجاب کی نگران حکومت. تو حبیب صاحب، ایسے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو اس وقت کنگز پارٹی بنا دیا گیا ہے، یہ تو پھر بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ درست ان کا موقف یہ ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی فوائد ان کو حاصل ہوں گے نون لیگ کو وہ بھی کافی زیادہ ہوں گے. دیکھیے، یہ تو وہ صورت ہے نا جو خود پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لیے پیدا کی ہے. یہ ایسی صورت تو نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے پیدا کی ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی اس خواہش کی حمایت نہیں کرتی رہی کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے باوجود اس کے کہ دستور کی ضرورت ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ آج بھی آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص کو نکال کے پاکستان تحریک انصاف کے سبھی لوگوں سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میں لوٹا سازی کے عمل کو خود آصف علی زرداری صاحب نے اپنی ذاتی نگرانی میں سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا سندھ ہاؤس میں ان کو ہاؤس نہیں کیا گیا تھا؟ یعنی ان کو باقاعدہ طور پر وہاں پہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو قانون کی اور دستور کی صریح خلاف ورزی کر رہے تھے، ان کو تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی علم میں لا کے ان کو سندھ ہاؤس میں کس نے ہاؤس کیا تھا؟ صحیح. وہاں پر اس کا مکین کس نے بنایا تھا؟ تو لہٰذا یہ صورتحال تو خود جناب آصف علی زرداری کی پیدا کرتا ہے، خود بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا حصہ تھے. اور تیسری بات یہ، اس میں ایک اور پہلو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اب سے چند دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی حکومتی اتحاد میں شامل تھے. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جناب شہباز شریف کے وزیر خارجہ تھے، اور جو پارلیمانی نظام میں جس طرح کابینہ کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں شریک تھے. اور آج بھی یہ دونوں صرف اس لیے لڑ رہے ہیں، صرف بظاہر آپ کو اس لیے اختلاف نظر آ رہا ہے کیونکہ الیکشن کو لیجیٹمیسی دینی پاکستان تحریک انصاف کی عدم موجودگی میں، یا اس کو دبا کے جو الیکشن ہوگا، ظاہر ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، تو ظاہر دنیا میں تو الیکشن قبول نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ ایک باقاعدہ طور پر ارینجمنٹ ہے جس میں بظاہر گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوگا کہ ایک دوسرے کی مخالفت ہوگی،
ورنہ دونوں بلکہ تینوں فریق جو ہیں مولانا فضل الرحمان سمیت مدث اللہ علی، یہ تینوں فریق ایک دوسرے سے بظاہر اس لیے لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ تاکہ الیکشن کو لیجٹمیسی دی جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ الیکشن میں مختلف پارٹیاں، حالانکہ یہ تینوں تو ایک ہی پارٹی ہیں،